نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری کلاس بنات رسول میں جس ہستی کا ذکر ہے وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سیرت نبوی کا ایک سلسلہ بنات رسول کی کلاسز کا ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، جس میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں پڑھا۔ الحمدللہ اس سلسلے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت ہم مکمل پڑھ چکے ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت ہم مکمل پڑھ چکے ہیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت ہم مکمل پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت اور ان کے فضائل کے لیے الفاظ کم پڑ جائیں گے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت مختصر وقت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جان سکیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ ان کا نام فاطمہ کے علاوہ ان کے بہت سارے لقب بھی تھے، زہرا، صدیقہ، طاہرہ، بتول۔ حضرت فاطمہ، جو فاطمہ نام ہے یہ فتم سے ماخوذ ہے، یعنی اللہ نے جنہیں اور ان سے محبت رکھنے والوں کو جہنم سے دور کیا۔ فاطمہ لفظ عربی زبان میں جدا کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں فاطمہ وہ ہیں جس کا مطلب ہے جدا کرنا، الگ کرنا، اور فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے جدا فرمایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا گیا کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے جدا رکھا، اور آپ سے محبت رکھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے جدا رکھیں گے۔ اور آپ کا لقب زہرا، اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں چمکنے کے، روشن، نورانی، اور آپ کا چہرہ بہت زیادہ عبادات کرنے کی وجہ سے ہر وقت چمکتا رہتا تھا، جگمگاتا رہتا تھا، اسی لیے آپ کا لقب مشہور ہو گیا زہرا، چمکنے والی۔ اور آپ کا نام بتول، دنیا سے بے رغبت ہو جانا۔ آپ کی زندگی پر اگر ہم جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا منہ بولتا ثبوت تھی، اور اسی وجہ سے آپ کو طاہرہ، پاکیزہ کا لقب دیا گیا۔ آپ ہر وقت پاکی میں رہنے کی کوشش کرتی تھیں اور ہر وقت پاکی میں رہتی تھیں، آپ نے کبھی جھوٹ اپنی زندگی میں نہیں بولا، تو آپ صدیقہ کے لقب سے بھی مشہور ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن کب ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور راجہ قول کے مطابق تقریباً نبوت سے 5 سال پہلے یعنی 605 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی، مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور آپ کی تربیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے چھوٹی بیٹی ہونے کی وجہ سے انتہائی محبت آپ کے حصے میں آئی، اور حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کے بارے میں اکثر
جو ہے حضرت فاطمہ ان کا ذکر کرتی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی قرب حاصل تھا حضرت فاطمہ کو، اس وجہ سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتی تھیں۔ آپ کی تربیت چونکہ براہ راست آپ کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ ہوئی، اس لیے آپ بچپن ہی سے انتہائی پاکیزہ کردار کی مالک تھیں۔ اور یہی نہیں، آپ کا ایک بڑا مشہور واقعہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں جھکے ہوئے تھے، تو ابو جہل نے سجدے کی حالت میں آپ کے پشت پر اونٹ کی اوجری ڈال دی۔ تو حضرت فاطمہ اس وقت بہت چھوٹی تھیں، تقریباً 8-10 سال کی، تو اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس اوجری کو گرانے کی کوشش کرتی رہی اور انہیں جو ہے وہ گرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کو صاف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگ کر بہت زیادہ روئی تھیں۔ تو یہ واقعہ بڑا مشہور ہوا۔ جیسے جیسے نبوت کا زمانہ بڑھتا گیا، حالات سخت ہوتے گئے، یہاں تک کہ آپ کو شیب ابی طالب میں آپ کے پورے خاندان کو قید کر دیا گیا۔ سماجی بائیکاٹ تھا۔ اس عرصے میں بھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی والدہ کے ساتھ رہیں۔ سن 10 نبوی میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے وقت آپ کی عمر تقریباً 13-14 سال ہے، بعض روایات میں آتا ہے 14 یا 15 سال تھی اور چھوٹی تھیں، اور لیکن آپ نے حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد اپنے والد اور کی اس قدر خدمت کی کہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ایک لقب سے پکارتے تھے، امی ابیہا، یعنی اپنے باپ کی ماں۔ آپ کی کوشش ہوتی تھی حضرت فاطمہ کی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خیال رکھیں۔ بے پناہ محبت کا ثبوت تھا کہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور گھر کی ذمہ داری زیادہ تر انہوں نے اٹھا لی تھی، اور اسی وجہ سے اکثر آپ محبت اور شفقت کی وجہ سے ام ابیہا کے نام سے حضرت فاطمہ کو پکارتے تھے، یعنی اپنے باپ کی ماں۔ یہاں تک کہ پھر اور حالات سخت ہوتے چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم خداوندی ہوا کہ اب مدینہ کی طرف ہجرت کی جائے، اور یوں آپ نے مدینہ کی طرف سن 13 ہجری میں نبوی میں ہجرت کی، اور یہ ہجرت آپ 18 سال کی عمر میں کی، اور 18 سال کی ہی عمر میں یعنی سن 1 ہجری میں آپ نے مختلف صحابہ اکرام کی جو جماعت جو مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہی تھی ان کے ساتھ جو ہے آپ نے ہجرت کی، اور سن 2 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح مقرر ہوا اور 400 درہم مقرر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نکاح ہجرت مدینہ کے بعد سن 2 ہجری، بعض روایات میں سن 1 ہجری کا اخیر آتا ہے، بہرحال 1 ہجری ہو یا 2 ہجری ہو، یہ نکاح ہوا تھا، لیکن یہ بات روایات میں آتی ہے کہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور نکاح کے بارے میں بتایا کہ فاطمہ کیا تم اپنے نکاح میں قبول کرتے ہیں؟ تو حضرت علی خاموش ہو گئے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی احسان تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کے کردار کی وجہ سے ان سے بہترین شخص اس وقت کوئی نہیں ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے نکاح کا بندوبست کیا جا سکے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس زرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت لگوائی جو تقریباً 400 درہم بنی، جن سے حضرت خدیجہ کا مہر ادا کیا گیا، اور پھر اسی مہر کی رقم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا ضروریات زندگی کی چیزیں خریدیں۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی جو تھی وہ مشقت اور صبر کا نام تھی، اور آپ اپنے گھر کا کام خود کیا کرتی تھیں، پانی خود بھرتی تھیں، چکی پیستی تھیں، اور جتنے بھی گھریلو کام ہوتے ہیں وہ سب خود کرتی تھیں، اور بعض دفعہ چکی زیادہ پیسنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پانی بھر کر مشکی جیسے پانی بھر کر گھر لانے میں وہ جو رسی ہوتی ہے وہ اس سے آپ کے کندھے اور سینہ چھل جاتا تھا، لیکن آپ انتہائی صبر سے اس مشقت کو برداشت کرتی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ، کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکثر انصار کے باغوں میں پانی کا کام دیتے تھے، پانی دیتے تھے، اور وہاں سے جو مزدوری ملتی تھی اس سے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ چھوٹی موٹی جو بھی مزدوری ملتی تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرتے تھے۔ بعض دفعہ کئی دن گھر میں فاقے کی نوبت آ جاتی تھی اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ حضرت فاطمہ زہرا کو بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، اور آپ کی خواہش تھی کہ حضرت فاطمہ جو ہیں آپ کے قریب کے رہیں، اور قریب کے مکان اس وقت کوئی خالی نہیں تھا اور کوئی ایسا حجرہ نہیں مل رہا تھا کہ آپ حضرت فاطمہ کو وہاں رکھتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سے کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم میرے قریب رہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ آپ حارث بن نعمان سے کہیں کہ ان کے مکانات آپ کے قریب ہیں، شاید وہ کوئی مکان ہمارے لیے خالی کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حارث نے پہلے ہی ہمارے لیے بہت سارے مکان خالی کر دیے ہیں، اب مجھے انہیں کہتے ہوئے شرم ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے تھے، تو حارث بن نعمان جو تھے وہ مدینے کے مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور بہت زیادہ ان کے پاس مکانات تھے جنہیں وہ اپنے استعمال میں رکھتے تھے، تو انصار کے بہت سارے خاندان انہی مکانوں میں رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے خاندانوں کے لیے حارث بن نعمان سے کہہ کر مکان دلوائے تھے۔ تو اب جب اپنی بیٹی کی باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے ان سے یہ کہتے ہوئے شرم ہوتی ہے، اور یہ بات کسی طرح حارث بن نعمان تک پہنچ گئی۔ حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر بنو نجار کے تمام گھروں میں آپ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، میرا مال اور میری جان اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور آپ مجھ سے اسے قبول کریں، اور اس مال سے زیادہ مجھے محبوب ہے جو میرے پاس رہ جائے۔ چنانچہ حضرت حارث ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شدید اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے لیے اس کا مکان حجرہ لیا، اور یہ حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے بالکل قریب تھا، اور مسجد نبوی کے مشرق جانب تھا، اور اس حجرے کی ایک صفت یہ تھی کہ اس کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے بالکل ساتھ تھا۔ اس کے دو دروازے تھے، ایک دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا اور دوسرا باہر کی طرف کھلتا تھا، اور اس اگر اس کی ابھی کی بتائیں تو اس وقت اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے مسجد نبوی میں، اس کے مشرق کی جانب یہ حجرہ مبارک تھا، اور اب وہ مسجد نبوی کے اندر وہ حجرہ شامل ہے۔ حضرت فاطمہ اپنے چند سامان کے ساتھ جو ہے اس گھر میں منتقل ہو گئیں، اور آپ اکثر جو ہے حضرت فاطمہ کے گھر آتے جاتے اور ان سے حال احوال پوچھتے تھے، اور حضرت فاطمہ جو ہے وہ انتظار رکھتی تھیں، کبھی مسجد سے واپسی پر، کبھی مسجد جاتے ہوئے آپ حضرت فاطمہ کے بارے میں ان کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرتے تھے، اور حضرت فاطمہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت اور محبت کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، اور اپنے کندھوں سے چادر اتار کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بچھاتے تھے، آپ کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے، اور انتہائی شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے، اور یہی آپ کے حسن اور حسین کی پیدائش ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حسن اور حسین سے ان سے کہیں زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے
اپنے گھرستی میں اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا. آپ کا زیادہ تر وقت جو ہے قرآن پاک کی تعلیمات میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھنے میں اور گھرداری میں گزرتا تھا. اور آپ اپنے گھر کا سارا کام خود کرتی تھیں، اس لیے مصروفیات بھی بہت زیادہ تھیں. گھر میں جھاڑو دینا، چولہا جلانا آپ کی ذمہ داری تھی، جس سے اکثر آپ کے کپڑے جو ہیں وہ گرد آلود ہو جاتے تھے. حضرت علی سے آپ کا جو تعلق تھا وہ انتہائی مثالی تھا. آپ دونوں ازدواجی زندگی میں انتہائی صبر کے ساتھ، مشقت کے ساتھ آپ کا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ کہا جاتا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر کے کام اور مزدوری کرتے تھے، جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سنبھالتی تھی. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کردار ہے وہ اسلام میں سب سے زیادہ بلند سمجھا جاتا ہے. اور اس طرح حضرت فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن دنیا میں وہ اپنی گھرستی میں لگی رہی. اور ان کی اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت رکھتے تھے. اور عورت کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھروں کو بنا کے رکھتی ہیں، اپنے گھروں کو جوڑ کے رکھنے والی ہوتی ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ خدا کی قسم، میں نے کبھی فاطمہ کو غصہ نہیں دلایا اور نہ ہی انہوں نے مجھے کبھی ناراض کیا. یہ حضرت فاطمہ کی اعلیٰ زندگی کی مثال تھی کہ حضرت فاطمہ انتہائی کم عمر ہونے کی وجہ باوجود اپنے والد کی تربیت اور اپنی بہترین پرورش کی وجہ سے کبھی بھی حالات کو بگڑنے نہیں دیتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی زندگی انتہائی محبت اور احترام پر مبنی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاطمہ سے زیادہ میں نے کسی کو محبت کرنے والا نہیں دیکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اکثر فاقے رہتے تھے، اور ایک مرتبہ کئی دن سے چولہا گھر میں نہیں جلا تھا، اور بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا کہ آپ ایک یہودی کے باغ میں پانی لگا کر چند کھجور مزدوری حاصل کرتے تھے تاکہ گھر کا کھانا بن سکے. اور جب قرآن پاک کی سورہ دہر کی آیات آپ کسی سار پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بچوں نے 3 دن تک اپنا کھانا سائل مانگنے والے کو دے دیا اور خود صرف پانی پی کر روزہ رکھا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ دن بھر مزدوری کر کے چند کھجورے لے کے آئیں، اور بچے اور گھر میں آپ کی بیوی انتظار کر رہی ہیں کہ آپ کچھ لے کے آئیں گے. اور آپ گھر میں جب پہنچتے ہیں تو دروازے پر کوئی سائل آ گیا اور آپ نے وہ سب کچھ جو ہے وہ سائل کو دے دیا، خود پانی پی کر جو ہے گزارا کیا. اور یہ صرف حضرت فاطمہ کا ایثار اور محبت نہیں تھی، بلکہ بچوں کا بھی ایثار تھا، کیونکہ وہ بچے اس سادہ سے گھر میں اسلام کے عظیم چشم و چراغ تھے. حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم کی تربیت حضرت فاطمہ نے اپنے بچوں کی تربیت اتنے صبر اور سے کی کہ اللہ کی رضا میں وہ راضی رہنے کا درس انہوں نے وہیں سے سیکھا. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غزوے کے نتیجے میں غلام آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بچے بھی بہت چھوٹے ہیں، تمہیں پریشان بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، گھر کی بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ تاکہ وہ تمہیں کوئی خادم یا غلام دے دیں جو تمہارے لیے مدد کر سکیں. تو حضرت فاطمہ عظیم باپ کی بیٹی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، لیکن اپنا مقصد آنے کا نہ بیان کر سکیں اور کافی دیر بیٹھے رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے اور پوچھا کہ کس کام سے آئی ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی یوں کہتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دوں؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم رکھنے سے بہتر ہے. اور آپ نے خوشی خوشی اس چیز کو قبول کیا اور زندگی بھر اس پر عمل کرتے رہی کہ جب بھی تھکتی تھیں اور تو یہی تسبیح پڑھتی تھیں اور آپ کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی تھی. اسے تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو دیا. ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد حضرت فاطمہ کی پاس آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے گھر پر دستک دی اور فرمایا السلام علیکم یا اہل البیت.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتی تو آپ احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک تکرار کے نتیجے میں علی برہم ہو گئے اور وہ مسجد نبوی میں جا کر لیٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈھونڈتے ہوئے آئے اور پوچھا، لوگوں سے پوچھا کہ میرا داماد کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ نے جو کہ بتا دیا تھا کہ ایک تکرار ہوئی تو وہ باہر چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو تلاش کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ لیا کہ وہ مسجد کے پاس جو ہے وہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ اتنے اس زمانے میں پکے فرش نہیں ہوتے تھے، مٹی کا فرش ہوتا تھا، تو آپ کے کپڑے اور چادر پر مٹی لگ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے آپ کو کھڑا کیا اور کہا اے ابو تراب یا ابو تراب کم یا ابا تراب، یعنی اے مٹی کے باپ۔ تو اس کے بعد حضرت علی کا یہ لقب مشہور ہو گیا اب تراب، یعنی مٹی کے باپ۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام القابات میں انہیں شیر خدا کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے حیدر کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے القابات ہیں، لیکن آپ کو اپنا یہ لقب سب سے زیادہ پیارا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی پیار سے جب ابو تراب کہا تو حضرت علی کا سارا غصہ جاتا رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی، سارا واقعہ سنا، اور پھر حضرت فاطمہ اور علی کے درمیان صلح کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور حسن اور حسین کو اپنے چادر، جس طرح محبت سے دائیں بائیں بٹھا کر بچوں کو قریب کیا جاتا ہے، اور اپنی چادر اب ان کو ڈھانپا اور کہا یا رب ان پر رحم فرما۔ یہ 5 اولادیں تھیں، تو اسی کو پنج تن پاک کہا جاتا ہے کہ یہ 5 جن کے بارے میں اللہ رب العزت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رویہ دنیا کے آنے والے قیامت تک کے والدین کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے سبق ہے کہ جب اولاد کے درمیان آپس میں رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کو دور دینے کے بجائے بیٹھ کر انہیں سمجھانا، ان سے محبت کا رویہ پیش کرنا ہے۔ اسی طرح دامادوں کو ڈانٹنے کے بجائے محبت سے معاملے کو حل کرنا جو ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں جیسے جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں پڑھتی جا رہی ہوں، اتنی ساری باتیں، اتنی ساری کنفیوژن جو آج ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں وہ کلیئر ہوتی جا رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں اگر دیکھا جائے تو آپ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ آپ اکثر کہتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی مشہور حدیث ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے، انہیں بوسہ دیتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، ایک بہت بڑا مرتبہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اٹھنے بیٹھنے، گفتگو اور چال ڈھال میں حضرت فاطمہ سے زیادہ کسی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھا۔ اور حضرت فاطمہ یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے قریب بلایا، ان کے کان میں سرگوشی کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت فاطمہ رونے لگیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ انہیں اپنے قریب کیا، پھر کچھ کہا تو حضرت فاطمہ مسکرا دیں۔ آپ کا وصال ہو گیا تو کچھ عرصے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت فاطمہ کے پاس گئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے کان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی تھی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے والد نے پہلی دفعہ میرے کان میں کہا تھا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ تو میں رونے لگ گئی، تو جب میں رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھر اپنے پاس بلایا اور مجھے کان میں کہا کہ میرے اہل خانہ میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گے، جس پر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ بہت زیادہ غمگین رہا کرتی تھیں، اور آپ کہ اسی غم نے آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، اور صرف 6 ماہ بعد 11 ہجری میں جب آپ کی عمر صرف 28 یا 29 سال تھی، آپ کا وصال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی پیاری بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعد بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اس وقت آپ کے بچے بہت چھوٹے تھے اور آپ کی وصیت کے مطابق رات کے وقت تدفین کی گئی اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں. حضرت فاطمہ کی اگر اولاد کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 5 اولادیں تھیں. 3 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں. اور بیٹوں میں سب سے پہلے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کی پیدائش 3 ہجری میں ہوئی تھی اور خاندان نبوت کے بڑے نواسے تھے اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں امام حسین. اور نسل کا سلسلہ جو ہے سادات حسنی جو ہے آپ سے چلا. اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آپ کی پیدائش 4 ہجری میں ہوئی. اور پھر امام محسن رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں لیکن ان کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا. اور پھر حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں اور پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. اور آپ کی بارے میں اگر جب آپ کا انتقال ہوا اس دنیا سے آپ رخصت ہوئیں تو اس وقت آپ کی 4 اولادیں حضرت علی کے پاس تھیں. ام کلثوم اس وقت 4 یا 5 سال کی تھیں, زینب 5 یا 6 سال کی تھیں اور حضرت حسین جو ہیں 6 یا 7 سال کے تھے اور حسن جو ہیں 7 یا 8 سال کے تھے. اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو حضرت امام حسن جو تھے یہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے تھے مدینہ منورہ میں. ہم تھوڑا سا ان کی اولاد کی تفصیل کی طرف آتے ہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. امام حسن جو ہیں یہ 3 ہجری میں یعنی آپ کی شادی کے 1 سال بعد پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں. جنت کے جوانوں کے سردار آپ کو کہا جاتا ہے. اور 50 ہجری میں آپ کو زہر دیے جانے کے سبب جو ہے آپ کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں آپ مدفون ہیں. اور بہت سارے قبائل میں آپ نے رشتہ ازدواج کیا. آپ کی اولادیں بہت زیادہ ہیں اور حسن مثنیٰ سے آپ کی صرف اولاد آگے چلی تھی, یہی سادات حسنی کہلاتی ہے. اور ان کی اولادیں حجاز مراکش یمن میں کثرت سے پھیلیں. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کسی تعارف میں محتاج نہیں ہیں, شہید کربلا ہیں. 4 ہجری کو آپ کی پیدائش ہوئی. دین اسلام کے محافظ تھے, صبر اور حق پر استقامت کے عظیم مثال تھے. 10 محرم 61 ہجری کو میدان کربلا میں ظلم کے خلاف قیام کیا اور شہادت ہوئی. کربلا میں آپ کے اکثر بیٹے علی اکبر علی اصغر شہید ہوئے اور نسل آپ کی صرف ایک بیٹے امام زین العابدین کے ذریعے آگے چلی. اور آج اکثر سادات جو ہیں حسینی ہیں جو پاکستان میں, ہندوستان, ایران, عراق میں پائے جاتے ہیں. اور آپ کی بیٹیاں حضرت فاطمہ کی بیٹیاں ام کلثوم ان کی پیدائش 6 ہجری میں ہوئی تھی اور نکاح ان کا خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب سے ہوا تھا. آپ کا اور آپ کے صاحبزادہ زید کا انتقال مدینہ میں ایک ہی دن ہو گیا تھا. حضرت زینب بنت علی آپ کی پیدائش 5 ہجری کو ہوئی. نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوا اور کربلا کے واقعے میں صبر اور خطابت کی مثال کہہ کر بنی رہی. یوں حضرت فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلی جنہیں سادات یا سید کہا جاتا ہے. تو اب آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے کہ سادات 2 تھے, امام حسن اور امام حسین کی نسل. امام حسن کی جو نسل چلی تھی وہ حجاز مراکش اور یمن میں ہے, جبکہ امام حسین سے جو سید ہیں جو سادات ہیں وہ عراق, ایران, پاکستان, ہندوستان میں ہیں. اور کائنات میں یہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل تک پہنچتے ہیں. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پوری زندگی جو ہے جو کہ 27 سے 28 سال ہے, صبر تھی, مشقت تھی, مسلسل حالات کا مقابلہ کرنا تھا. جب تک مکہ میں رہیں حالات بہت سخت رہے, مخالفتیں بہت زیادہ تھیں, دشمنیاں بہت زیادہ تھیں, بہت قریبی رشتے جان اور خون کے پیاسے تھے. والدہ کے انتقال کے بعد انسان کے لیے ہم کیونکہ خود بیٹیاں ہیں ہمیں پتہ ہے والدہ کا کردار ہماری زندگی میں بہت اہم ہوتا ہے, ہماری غم کی ساتھی ہوتی ہیں.
تو والدہ کا دنیا سے چلے جانا جو ہے یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اور اس کے بعد پھر گھر کو اور اپنے والد کو سنبھالنا، ان کے لیے ڈھارس بنے رہنا، اور پھر ہجرت کا حکم آ گیا، وہ گھر بار جس میں والدہ کی یادیں ہیں، جس میں بچپن گزرا، اس سب کو چھوڑ چھاڑ کے مدینہ ایک انجان شہر میں آ کے بس جانا، اور پھر یہاں آ کر آپ کے جو ہے نکاح ہو جانا، اب نکاح کے بعد بھی یہ نہ دیکھنا کہ آپ کا ٹھکانہ کیا ہے، آپ کا کل مرکز آپ کے والد ہیں، اپنے بچے ہیں، گھر کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو حضرت فاطمہ کی زندگی انتہائی سادہ، اخلاص، محبت اور صبر تھی، کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ آپ کی زندگی پڑھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عکس اگر کسی کی زندگی میں نظر آتا ہے تو حضرت فاطمہ کی زندگی میں آتا ہے۔ آج ہم لوگ چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں اپنے گھروں میں نقص نکالنے لگ جاتے ہیں، وہ جو جنت کی سردار ہوں گی، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، وہ کتنی پیاری ہوں گی، خوبصورتی میں بھی، اخلاق میں بھی، اور کردار میں بھی، لیکن وہ اپنے گھر کا کام خود کر رہے ہیں۔ آج ہمیں اپنے گھروں کے کام کرنے میں کوفت ہو رہی ہے، آج ہم نقاہت محسوس کریں، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو خود پال رہی ہیں، خود ان کی تربیت کر رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا طہارت تھیں، عبادت گزار، راتوں کو قیام کرنے والی، اور انتہائی زیادہ اخلاص والی، پوری کا پورا وجود آپ کا صبر تھا۔ آپ نے فقر بھی دیکھا، آپ نے خالی ہاتھ بھی رہیں، مشقت بھی کرتی رہیں، لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا، صبر کا پیکر تھیں، اور حیا کی علامت تھیں، سادگی کی وہ مثال تھی جو کی دنیا تک قائم رہے گی۔ وہ ہستی تھی جن کی رضا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا ٹکڑا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بہت زیادہ غمزدہ رہنے لگے، اور اس غم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چارپائی پر ڈال دیا تھا۔ حضرت فاطمہ نے اپنی وفات سے قبل بہت پریشان تھیں، کیونکہ اس زمانے میں جنازہ جو ہے ایک تختے پر لے جایا جاتا تھا، جسے دیکھنے والوں کو میت کی جسم کی ساکھ کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ انہوں نے اس فکر کی ذکر حضرت اسماء بنت امیس جو ان کی دوست تھیں، سہیلی تھیں، ان سے کیا۔ حضرت اسماء بنت امیس نے انہیں بتایا کہ حبشہ میں جنازے پر درخت کی شاخیں لگا کر ایک ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، ایک ڈولی بنا دی جاتی ہے جس کے اندر میت پوری طرح چھپ جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ بہت زیادہ خوش ہوئیں، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ طریقہ بتایا تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی اور وصیت کی کہ ان کا جنازہ بھی اسی طرح تیار کیا جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ یہ اسلام میں پہلا جنازہ تھا جس کے لیے اس طرح کے پردے والا تابوت تیار کیا گیا، کہ آپ حضرت اسماء بنت امیس کے بارے کے مشورے سے جو ہے وہ انہوں نے اس طرح اپنے جنازے کی رخصت کرنے کی وصیت کی۔ اب ہم میں سے بہت ساری عورتیں یہ کہتی ہیں کہ دل کا پردہ ہے، تو بتائیں مردے کا پردہ پھر کس چیز کا ہے جو حضرت فاطمہ اتنی فکر اور پریشانی میں رہی کہ ان کے جسم کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے۔ ظاہر سی بات ہے مردے نے کفن تو پہنا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ پریشانی تھی کہ آپ کے کفن کے اوپر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، تو حیا کی ایسی علامت تو شاید ہی تاریخ میں کوئی ملتی ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو آپ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، اس کے علاوہ آپ کی حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ مبارکہ حضرت اسماء بنت امیس جو آپ کی بہت اچھی دوست بھی تھیں وہ موجود تھیں، اور روایات میں آتا ہے کہ ام ایمن بھی تھیں، اہل بیت والے کچھ لوگ تھے، اور اکثر اہل سنت کی روایات کے مطابق حضرت اسماء بنت امیس نے آپ کو غسل دیا، اور حضرت علی نے پانی وغیرہ کا انتظام کیا، اور ام ایمن بھی معاونین میں شامل تھیں۔ لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی موت سے قبل خود غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، نئے کپڑے زیبندن کیے، اور پھر وصیت کی کہ وفات کے بعد میرا پردہ قائم رکھا جائے اور مجھے دوبارہ غسل نہ دیا جائے۔ اور لیکن ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کو غسل دیا گیا اسماء بنت امیس، اور
ایمن نے مل کر آپ کو غسل دیا اور کفن پہنانے کی ذمہ داری بھی جو ہے انہوں نے انجام دی. لیکن یہاں پر اہل تشریح کہتے ہیں کہ یہ سارے کام جو ہیں حضرت علی نے کیے. واللہ عالم، ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا معاملہ ہے. کیونکہ اس وقت اور لوگوں کی تعداد بہت کم تھی. آپ کی وفات کی اطلاع کسی کو نہیں دی گئی تھی اور اسے بہت راز رکھا گیا تھا. اس لیے بہت کم لوگوں کے ہونے کی وجہ سے زیادہ تفصیلات بھی، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو تفصیلات بھی زیادہ ملتی ہیں، لیکن بہت کم لوگ اس وقت موجود تھے تو اس لیے زیادہ تفصیلات بھی نہیں ملتی ہیں. تو یہ دو روایتیں ملی ہیں آپ کے کفن دفن کے بارے میں کہ آپ کے غسل کے بارے میں. ایک روایت میں حضرت فاطمہ نے خود ہی اپنی موت سے پہلے غسل کیا، نئے کپڑے زیب تن کیے، اور ایک روایت کے مطابق آپ کو حضرت ابوبکر کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس نے اور حضرت ایمن نے مل کر غسل دیا. اور اس سلسلے اس میں حضرت علی آپ لوگوں کے معاون رہے. اور پھر آپ کی نماز جنازہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پڑھائی، اور بعض روایات میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. یہ چند لوگ تھے جو اس وقت موجود تھے. حضرت فاطمہ کی قبر مبارک کے بارے میں صحیح مقام تاریخی طور پر ایک راز ہے، کیونکہ آپ کو رات کے اندھیرے میں انتہائی رازدارانہ طور پر آپ کی تدفین کی گئی، اور یہ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کی قبر کی جگہ کسی کو نہ بتائی جائے. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کو اس وقت مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کو آپ ہی کے اپنے گھر کے یہ حجرے میں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حجرے میں تدفین کی گئی تھی، تو حضرت فاطمہ کے بھی تدفین آپ کے حجرے میں کی گئی، جو کہ اب مسجد نبوی کا حصہ ہے. اور بعض روایات کے مطابق کہ آپ ریاض الجنہ یعنی حجرہ نبی، جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک اور منبر کے درمیان ایک جگہ ہے ریاض الجنہ، وہاں پر آپ کی قبر مبارک ہے. واللہ عالم. لیکن صحیح مقام ان کی قبر کا روایات سے معلوم نہیں ہوتا ہے، اور اس بارے میں جو ہے تاریخ بالکل خاموش ہے. اور وجہ یہی ہے کہ اس وقت افراد بہت کم تھے. حضرت آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ تو حضرت علی. بعض اکثر روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کی وصیت تھی کہ آپ کا نماز جنازہ حضرت علی پڑھائیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود نماز جنازہ کی امامت کی. اور بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی. بہرحال حضرت فاطمہ کی تدفین انتہائی رازداری اور پردے کے ساتھ رات کے وقت میں لائی گئی. جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کے جنازے میں گنتی کے چند 4 یا 5 لوگ ہیں، گنتی کے چند افراد ہیں، لیکن جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنازے کا بڑا ہو جانا آپ کی بخشش کا سبب نہیں ہے، آپ کی بخشش کا سبب آپ کے اعمال ہیں. اور یوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی پردے کے ساتھ سپرد خاک کی گئی، اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی قبر کی جگہ راز رکھی گئی، اور کہ آپ کی قبر مبارک کہاں ہے، اور آپ اس دنیا سے آپ نے پردہ فرما لیا. آپ کی اس وقت جس وقت آپ کی تدفین ہوئی تو آپ کے جو لوگ آپ کے پاس تھے ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس، اور حضرت ایمن، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور اس کے علاوہ امام حسن اور حسین اس وقت موجود تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی بلند عہدوں پر فائز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو ان کے سامنے سرخرو فرمائے، اور ہم اس قابل بنائے کہ ہم حضرت فاطمہ کی زندگی کے سے کچھ سبق حاصل کر سکیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی، ہم کے سیرت پڑھنے کے بعد جو باتیں ہمیں ملی ہیں اور جنہیں میں چاہوں گی کہ میں یہاں پر ضرور بیان کروں، تو اس میں سب سے اہم جو چیز مجھے بہت ہی زیادہ جس نے مجھے کیا وہ حضرت فاطمہ کی زندگی کی سادگی تھی، کہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی یہ عنصر نہیں آیا، گلے شکوے کا عنصر نہیں آیا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پوری زندگی جو ہے انتہائی سادگی کا اور انتہائی
मोहब्बत का जो है नमूना थी। हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी पढ़ने के बाद पहली नसीहत कि बाज़ दफ़ा हालात मुश्किल होते हैं, मुशक्क़तें आती हैं, लेकिन आप मोहब्बत से, आपस के इत्तेफ़ाक से उन हालात का मुकाबला कर लेते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे माशरे में महर क्या रकम है कि महर फ़ातिमी। आज हमने पढ़ा कि महर फ़ातिमी जो है ये 400 दिरहम है। अब ये 400 दिरहम जो है ये कितने बनते हैं तो उसके बारे में भी हमने बता दिए। तकरीबन अब पौने 4 लाख के करीब इनकी मिक़दार बनती है। लेकिन महर का मुकर्रर करना जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ये मर्द की हालत पर है। कम से कम महर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि 10 दिरहम होना चाहिए। दिरहम चांदी का होता है और दिनार सोने का होता है। हज़रत फ़ातिमा का जो महर था वो 400 दिरहम था, क्योंकि हज़रत अली की जो ज़रा थी वो 400 दिरहम 500 दिरहम में बिकी थी। तो 400 दिरहम आपकी ने महर रखा और 100 दिरहम को शादी के दीगर इखराजात पर खर्च किया गया। और तीसरी चीज़ जो हमें मिलती है वो पर्दा है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की चेहरा मुबारक कैसा था या वो कैसी कद्दो-ख़ाल रखती थी, तारीख़ बिल्कुल ख़ामोश है। यानी आपका पर्दा इतना मज़बूत था कि आपकी मैयत के बारे में भी कोई नहीं बता सकता कि आपकी मैयत कब उठाई गई, आपकी कब्र मुबारक कहाँ रखी है, और ये उनके पर्दे का बहुत बड़ा सबूत था। तो तीसरी नसीहत जो हमें मिलती है वो आपका पर्दा है। तो अल्लाह ताला हमें भी वो पर्दा नसीब फ़रमाए और हमें भी अल्लाह ताला गैर नज़रों से महफूज़ फ़रमाए। अब तक नहीं कर सके पर्दा तो उस पर सच्चे दिल से अपने अल्लाह से माफ़ी माँगते हैं, आज से अहद करते हैं कि या रब्बुल आलमीन अब हम भी पर्दा करने की कोशिश करेंगे और हमें सुरखरू करना क़यामत के दिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के सामने। तो आज हमारी इस क्लास का लास्ट लेक्चर था अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी ये क्लास बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हुई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीरत रसूल मज़ीद आगे पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें बिनात रसूल की ज़िंदगियों से सबक हासिल करने की और उन पर अमल करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ुसूसी दुआ है अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा फ़रमाए, हमें आसानियाँ तक़सीम करने वाले लोगों में शामिल फ़रमाए और हमारे लिए अल्लाह ताला खुशियों और रहमतों का सबब बनाए। कुरान पाक और सीरत रसूल को अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फ़रमाए और हम सबको कबूल फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।